آج کل پاکستان میں آشوب چشم ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، وائرس آیا ہوا ہے جس میں کئی لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ آنکھوں کے اندر سرخی آ جاتی ہے، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے، ایک مسئلہ ہماری عوام کے اندر یہ ناپید ہو چکا ہے، وہ بالکل اس سے آشنا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آشوب چشم، اس بیماری کے اندر جو پانی نکلتا ہے آنکھوں سے، اگر یہ پانی نکل کر ایسی جگہ پہنچ گیا کہ جس جگہ غسل کے اندر دھونا فرض ہے، مثلا اگر آنکھوں سے پانی نکلا اور پلکوں تک بھی پہنچ گیا، یا آنکھوں کے کوے، یعنی یہ وہ جگہ ہیں، پلکیں بھی اور کوے یا کونے کہہ لیں، یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں فرض ہے غسل کے اندر ان کو دھویا جائے۔ تو اب اگر پلکوں تک پہنچ گیا پانی، کوے تک پہنچ گیا یا باہر نکل آیا، تو اس سے یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ پانی جو نکل رہا ہے، فقہا فرماتے ہیں یہ بیماری والا پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اگر اپنے لباس یا کسی صاف ستھرے کپڑے سے اس کو صاف کریں گے تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو لہٰذا احتیاط کریں۔ اگر یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے اور اس میں آپ نے نماز پڑھ لی ہے اور آپ سمجھتے تھے کہ میرا تو وضو تھا، تو اب وہ نماز دوبارہ دہرائیں۔ اچھا، یہاں پر یہ مسئلہ اور بھی یاد رکھیں کہ اسی بیماری میں پانی بار بار نکلتا رہا آنکھوں سے اور اتنا موقع نہ ملا کہ وضو کر کے آپ نماز پڑھ لیتے، اتنا موقع بھی آپ کو نہیں ملا، مسلسل پانی نکلتا رہا اور ایک پوری نماز کا وقت گزر گیا اسی بیماری، اسی مرض کے اندر، تو شریعت میں اسے شرعی معذور کہا جاتا ہے۔ اب یہ شرعی معذور ہو جائے گا۔ اب اگلی نماز کا جب وقت آئے گا تو وہ نیا وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ وضو کرنے کے بعد بار بار مسلسل جو ہے وہ آنکھوں سے پانی نکل رہا ہو، تب بھی یہ نماز ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد وہ کوئی نوافل وغیرہ بھی پڑھنا چاہتا ہے، قضا کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی ادا ہو جائیں گی، اگرچہ وہ مسلسل پانی آنکھوں سے بہہ رہا ہو، کیونکہ یہ ہو گیا شرعی معذور۔ جیسے پیشاب کے قطرے والا معذور ہوتا ہے نا، کہ نماز کا ایک مکمل وقت گزر گیا اور اس میں اتنا موقع نہیں ملا کہ وضو کر کے وہ نماز پڑھ سکے، تو وہ شرعی معذور ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح قطرے آنے کا مسئلہ شرعی معذور بن جاتا ہے، ایسے ہی آشوب چشم، آنکھوں کی بیماری جس میں پانی مسلسل نکلتا رہتا ہے اور اتنا موقع بھی نہ ملا اس کو کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، تو اب یہ شرعی معذور ہو گیا۔ ہاں، ہر نئی نماز کے لیے، جیسے نماز ظہر، اس کے لیے اس نے وضو کر کے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد جتنی چاہیں اس نے نمازیں پڑھیں، عصر سے پہلے قضائے عمری کی، نوافل پڑھے، قرآن کریم دیکھ کر پڑھا، تو یہ تو ہو جائے گا اسی ایک وضو سے۔ لیکن جب عصر کا وقت ہوگا نا، تو اب عصر کے لیے اس کو جدید نیا وضو کرنا پڑے گا۔ وہ پچھلا وضو، پچھلی نماز کا وقت ختم ہوتے ہی وہ وضو ختم ہو جائے گا، اب نئے سرے سے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور عصر تک وہ باقی رہے گا، اگر شرعی معذور ہے تو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔